السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، عقیدہ توحید کے حوالے سے ہمارا سبق جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں عقیدہ توحید کے حوالے سے پہلا لانگ کویسچن ہم نے مکمل کیا۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ نیوز کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں۔ تو آج کے لانگ کویسچن میں ہم عقیدہ توحید ہی کے حوالے سے دوسرا اہم لانگ کویسچن جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے وائٹ بورڈ پہ، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، نیز اس کی اقسام پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، نیز اس کی اقسام پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ بعض دفعہ یہ لانگ کویسچن اکٹھا بھی آ جاتا ہے، تو اس کے حساب سے آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے۔ میں نے اس کو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ بعض دفعہ یہ اکٹھا بھی آ جاتا ہے، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، نیز اس کی اہمیت اور اقسام پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ تو اکٹھا بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ طلبہ کرام کی سہولت کے لیے میں نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا لانگ کویسچن ہم نے مکمل کیا، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، نیز اس کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں۔ اب ہم دوسرے لانگ کویسچن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، نیز اس کی اقسام پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ اب ہمارے سوال کا جو پہلا حصہ ہے، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، یہ مراد ہم واضح کر چکے ہیں۔ وہی تین چیزیں جو ہم نے پہلے والے لانگ کویسچن میں مکمل کی، اسی طرح آپ تین ہیڈنگز یہاں پہ بنائیں گے۔ نمبر 1 توحید کا لغوی معنی، نمبر 2 توحید کا اصطلاحی معنی، نمبر 3 توحید کا مفہوم۔ تو یہ تین چیزیں آپ اسی طرح جس طرح پہلے لانگ کویسچن میں ہم نے مکمل کیا، اسی طرح تین ہیڈنگز مکمل طور پہ آپ یہاں پہ تحریر کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کی اگلی مین ہیڈنگ ہوگی عقیدہ توحید کی اقسام، جس طرح میں نے یہ آپ کے سامنے عقیدہ توحید کی اقسام کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے۔ تو عقیدہ توحید کی اقسام کی ہیڈنگ دینے کے بعد اگلا سلسلہ کیا ہے، عقیدہ توحید کی تین اقسام ہے۔ یوں کہہ لیں کہ توحید کی تین شاخیں جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے ذات میں توحید، نمبر 2 صفات میں توحید، اور نمبر 3 صفات کے تقاضوں میں توحید۔ یعنی عقیدہ توحید کی تین اقسام ہیں، نمبر 1 ذات میں توحید، نمبر 2 صفات میں توحید، اور نمبر 3 صفات کے تقاضوں میں توحید۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نمبر 1 پہ، یعنی نمبر 1 ذات میں توحید۔ اب ذات میں توحید کسے کہا جاتا ہے، ذات میں توحید سے کیا مراد ہے؟ چونکہ یہ شارٹ کویسچن میں بھی سوالات آ جاتے ہیں، پوچھ لیا جاتا ہے کہ ذات میں توحید کا مطلب واضح کریں، صفات میں توحید سے کیا مراد ہے، تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے پاس جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن تحریر کرتے چلے جائیں۔ جو بھی مثلا ذات میں توحید کی جو میں تعریف کروں گا، اس کی ڈیفینیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، آپ اسے اپنے پاس تحریر کرتے چلے جائیں۔ تو ذات میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ بے مثل اور بے مثال ذات ہے، اور وہ بے مثل اور بے مثال ذات ہے۔ یہ دو چیزوں کا میں نے یہاں پہ اضافہ کر دیا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں ڈیفینیشن آپ سے ریوائز کرتا ہوں۔ ذات میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ بے مثل اور بے مثال ذات ہے۔ اب تعریف کا پہلا حصہ تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن یہ جو دو الفاظ میں نے آپ کے سامنے تحریر کیے ہوئے ہیں کہ وہ بے مثل اور بے مثال ذات ہے، اس کی وضاحت میں آپ کے ساتھ بیان کرنا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، ایسی عظیم الشان ہستی ہے کہ جس کی اس کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس سے کسی اور ذات کے ساتھ، کسی اور ہستی کے ساتھ مثال کے طور پہ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ہم اپنی عام بول چال کے اندر یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں بندہ نالج میں، علم کے اندر فلاں کے ہم پلہ ہے، فلاں کے کیلیپر کا ہے، فلاں کے لیول کا ہے، یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں کھلاڑی فلاں کے ہم پلہ ہے، اس کے کیلیپر کا ہے، اس کے لیول کا ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ فلاں اللہ کے جوڑ کا ہے، فلاں اللہ کے کیلیپر کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں، یعنی وہ ایسی ذات کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور وہ ایسی ذات جسے کسی اور ذات کے ساتھ، کسی اور ہستی کے ساتھ
مثال کے طور پہ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو الفاظ مزید اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی اس کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس جیسی مثال کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کا کسی کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، اس کا کسی کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کیلیپر کا نہیں ہے، کوئی بھی اس کے جوڑ کا، اس کے لیول کا نہیں ہے اس کائنات میں۔ تو یہ عقیدہ سیٹ کر لینا، اس کو ذات میں توحید کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی انسان کا یہ عقیدہ بنا لینا، اپنی سوچ اور فکر کو اس بات پہ قائم کر لینا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ بے مثل اور بے مثال ذات ہے، تو اس کو ذات میں توحید کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، تو عزیز طلبہ کرام اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلائل پیش کرنا ہوگا، کیونکہ ریفرنسز درکار ہوتے ہیں اور دلائل بہت ضروری ہوتے ہیں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اب ہم یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے ذات میں توحید کے دلائل، ذات میں توحید کے دلائل۔ تو جب ہم ذات میں توحید کے دلائل کی بات کریں گے تو دلیل نمبر 1 کے طور پر، دلیل نمبر 1 کے طور پر جو ہمارے پاس ذات میں توحید کی سب سے پہلی دلیل ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ اکثر طور پر تمام بچوں کو یہ سورہ اخلاص آتی ہے، بڑی مختصر بڑی جامع صورت ہے، جس کا دوسرا نام سورہ توحید ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کی ترجمانی کی ہے، اپنی ذات کا انٹروڈکشن اور تعارف پیش کیا ہے، اس لیے اس کا دوسرا نام سورہ توحید ہے۔ تو بہت بہتر ہوگا کہ آپ کیا کریں، سورہ اخلاص باقاعدہ طور پہ عربی میں لکھ دیں تو دی بیسٹ، بہت اچھا طریقہ ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ باقاعدہ طور پہ پیپر میں عربک میں لکھیں، پھر اس کے بعد ترجمے کی ہیڈنگ دیں اور آگے اس کا ترجمہ تحریر کر دیں۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمے کی ہیڈنگ دیں اور آگے ترجمہ تحریر کر دیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے۔ تو یہ ترجمہ تھا۔ اب میں اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت اور بھی کروں گا۔ یہ جو ہم نے کہا کہ قل هو اللہ احد، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس بات کی خبر دے دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بات بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی اس کائنات کی تمام تر مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تو محتاج ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ، وہ ذات باری تعالیٰ کسی کی بھی محتاج نہیں ہے۔ جس طرح آیت مبارکہ بھی ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کی جناب کے فقیر ہو، اور اللہ ہی سب سے بڑا غنی ہے اور وہی تعریف کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مطلب کہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 3 میں کیا کہا گیا؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود جنا گیا نہ اس نے کسی کو، یعنی اس کے پیرنٹس نہیں ہیں، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے نہ والدین ہیں نہ اس کی آگے کوئی اولاد ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو میں نے آپ کے سامنے دو الفاظ ذکر کیے ہیں ان کی وضاحت میں یہ آیت مبارکہ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں، یعنی کوئی اس کی برابری کرنے والا، کوئی اس کے جوڑ کا، کوئی اس کے کیلیپر کا، کوئی اس جیسی مہارت اور صلاحیت رکھنے والا اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یوں کہہ لیں کہ ولم یکن لہ کفوا احد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ورق ہی پھاڑ دیا، بات ہی ختم کر دی کہ اس کے جوڑ کا، اس کے کیلیپر کا ہے ہی کوئی نہیں اس کائنات میں، کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جسے کسی اور ذات کے ساتھ مثال کے طور پہ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ پہلی آیت مبارکہ یعنی پہلی دلیل کے طور پہ آپ یہاں پہ سورہ اخلاص تحریر کریں گے، پھر اس کا ترجمہ لکھیں گے اور آگے وضاحت کے اندر یہ جو 4-5 باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو آپ پوائنٹس بنا کے آگے ذکر کر دیں گے۔ اس کے بعد دوسری دلیل، ذات میں توحید کی دوسری اہم دلیل آپ کی بک میں آیت موجود ہے، دیکھیے گا ذرا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔
ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس آیت کو اگر ہم ذات میں توحید کی ڈیفینیشن کے ساتھ اٹیچ کریں تو یہ بالکل ذات میں توحید کی ڈیفینیشن کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر ذات میں توحید کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف جو ہے کہ کی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اسی کو ذات میں توحید کہا جاتا ہے۔ اب تیسری آیت مبارکہ ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے، اور وہ کیا ہوگی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اس کا ترجمہ تحریر کر لیں، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان، زمین و آسمان کو آپ بریکٹ میں لکھ لیں گے، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کے اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی الہ ہوتے، معبود ہوتے، لفسدتا، تو فساد برپا ہو جاتا۔ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کے اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی الہ ہوتے، معبود ہوتے، رب ہوتے، تو کیا ہوتا؟ فساد برپا ہو جاتا۔ دیکھیں، ایک ادارے کے اگر دو سرپرست بن جائیں تو ادارے کا نظام نہیں چلتا۔ ایک گھر کے اگر دو سربراہ بن جائیں، گھر کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ اس کی مرضی چلے، ایک چاہے گا میری مرضی کے مطابق گھر چلایا جائے، دوسرا کہے گا میری مرضی کے مطابق گھر چلایا جائے۔ تو ایک چھوٹا سا گھر، ایک چھوٹا سا ادارہ اگر دو سربراہ بن جائیں تو وہ ہینڈل نہیں ہوتا، اس کو چلایا نہیں جا سکتا، اس کا نظام درم برم ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مرضی چلے۔ تو اتنی بڑی کائنات کے اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو یہ نظام کائنات درم برم ہو کے رہ جاتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتا، کب سے ملیا میٹ ہو جاتا۔ تو یہ جو نظام کائنات اپنے خوبصورت انداز میں چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، اور وہ اکیلا اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے، کسی نے اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا ہوا ہے، اور نہ ہی کسی کی مدد کی اس کو کوئی ضرورت ہے، نہ کائنات کو چلانے میں کوئی اس کی مدد کر رہا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس نظم کائنات یعنی کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کسی قسم کے تعاون کی، کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عزیز طلبہ، یہ ذات میں توحید کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہوئی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں توحید کی دوسری قسم، صفات میں توحید۔ توحید کی دوسری قسم کی وضاحت اور ساتھ میں ہم اس کے دلائل کا ذکر کریں گے۔ نمبر 2 کیا ہے جی؟ صفات میں توحید۔ صفات میں توحید، تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کے دلائل کی طرف آئیں گے۔ تو اپنے پاس ڈیفینیشن نوٹ کر لیں، تحریر کر لیں۔ صفات میں توحید کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد اور یکتا ہے، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات، اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات اس کی اپنی ذاتی، دائمی اور لا محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات اس کی اپنی ذاتی، دائمی اور لامحدود ہیں، جبکہ مخلوقات کی صفات اس کی عطا کردہ، عارضی اور محدود ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں اپنی اس ڈیفینیشن کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات اس کی اپنی ذاتی، دائمی اور لامحدود ہیں، جبکہ مخلوقات کی صفات اس کی عطا کردہ، عارضی اور محدود ہیں۔ ایک دفعہ پھر ڈیفینیشن پہ غور کیجئے گا ذرا۔ صفات میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی واحد اور یکتا ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات اس کی اپنی ذاتی، دائمی اور لامحدود ہیں، جبکہ مخلوقات کی صفات اس کی عطا کردہ، عارضی اور محدود ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ظاہر وہ اربوں صفات کا مالک ہے، اس کی صفات کو گنا نہیں جا سکتا، احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی صفات کو تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔
سننا اس کی بہت بڑی صفت ہے، دیکھنا اس کی بہت بڑی صفت ہے، جاننا، نالجبل ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت سننا، مثال کے طور پہ میں وضاحت کرنے کے لیے ایک صفت یہاں پہ ذکر کرتا ہوں۔ فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت سننا، یہ اس کی ذاتی، دائمی اور لامحدود صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے مگر اس کی سننے کی صلاحیت اپنی ذاتی ہے، کسی نے اس کو عطا نہیں کی۔ اور دوسرا دائمی ہے، جب سے ہے سن رہا ہے، جب تک رہے گا سنتا رہے گا، اس کی سننے کی صلاحیت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کی سننے کی صلاحیت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت سننا، یہ اس کی ان لمیٹڈ صفت ہے، لامحدود صفت ہے۔ وہ ایک وقت میں ساری کائنات کی سن رہا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، ہر لینگویج میں سنتا ہے۔ جب بھی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان اللہ کو پکارے اور اس کی پکار کو نہ سن پائے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی صفت سننا ان لمیٹڈ یعنی لامحدود صفت ہے۔ جبکہ ہمارے ساتھ کیا صورتحال ہے؟ ہماری صفت سننا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہم سن سکتے ہیں، نہ چاہے تو نہیں سن سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کان تو ہیں لیکن قوت سماعت سے محروم ہے، بیچارے سن ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے کی صلاحیت عطا ہی نہیں کی۔ اور دوسرا، ہماری سننے کی صلاحیت عارضی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قوت سماعت سے محروم ہو جاتے ہیں، جوانی کی عمر میں ان کو سننا بند ہو جاتا ہے، یا کم از کم بڑھاپے کی عمر میں جب انسان جاتا ہے تو اس کی سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، یا پھر جب تک انسان زندہ ہے سن رہا ہے، جب دنیا سے چلا گیا سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہماری صفت سننا یہ محدود ہے، لمیٹڈ صفت ہے۔ یعنی فرض کریں کلاس روم میں شور مچا ہوا ہے، اب شور کی آواز تو ہمیں سنائی دی جا رہی ہے، کون کیا کہہ رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ یا پھر یہ ہے کہ جو زبان ہم جانتے ہیں اس میں ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور جس لینگویج کو زبان کو ہم جانتے ہی نہیں اس میں جو مرضی ہمیں کہتا رہے سناتا رہے، ہم اس کی بات سن تو رہے لیکن سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ ہماری صفت سننا یہ کیا ہے، جو ہے وہ لمیٹڈ صفت ہے۔ تو میں نے ایک مثال کے طور پہ اس کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے یہ سارا نقشہ رکھا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں ڈیفینیشن ریوائز کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات اس کی اپنی ذاتی، دائمی، یعنی دائمی کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور لامحدود ہے۔ جبکہ مخلوقات کی صفات یعنی انسان کا سننا، جانوروں کا سننا، دیگر مخلوقات کا سننا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، عارضی اور محدود ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیفینیشن کی وضاحت ہو چکی ہوگی۔ اب ہم آگے صفات میں توحید کے دلائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ ہیڈنگ بنا دیں گے صفات میں توحید کے دلائل، صفات میں توحید کے دلائل۔ تو عزیز طلبہ کرام، دلائل کے طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کی چند اہم صفات کا جائزہ لیتے ہیں جو آپ کی بک میں بھی موجود ہے۔ کتاب کو آپ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 سمع، نمبر 2 بصر، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 مشیت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 ارادہ، اور نمبر 6 علم۔ یہ 6 صفات میں نے آپ کے سامنے تحریر کر دی ہیں۔ سمع کا معنی ہوتا ہے سننا، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور بصر کا معنی دیکھنا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، یعنی وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اب یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ذکر کر دی ہیں، لیس کمثلہ شیء۔ آپ کی بک میں آیت موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس جیسی صفات کسی اور میں موجود نہیں ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 صفات کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، لیکن اس کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت اس کی اپنی ذاتی، دائمی اور لامحدود ہے، جبکہ ہماری سننے اور دیکھنے کی صلاحیت اس کی عطا کردہ، عارضی اور محدود ہے۔ ہماری سننے کی صلاحیت اتنی لیمیٹڈ ہے کہ اگر ہم سامنے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دائیں دیکھ رہے ہیں تو بائیں نہیں دیکھ سکتے، نیچے دیکھ رہے ہیں تو اوپر نہیں دیکھ سکتے، یعنی ہماری دیکھنے کی صلاحیت اتنی لیمیٹڈ ہے، اور پھر اللہ کی عطا کردہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن بیچارے نابینا ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، یا کتنے لوگ ہیں جن کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دیکھنا ان کا جو ہے وہ
جو ہے وہ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے وہ چشمے لگے ہوئے ہیں، نظر کی اینکیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صرف ان کی عارضی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے انسان دیکھ رہا ہے، جب اللہ کی چاہت نہیں ہے تو اس کی دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح۔ نمبر 3 ہے جی قدرت۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس طرح ایک ایک ہیڈنگ بنائیں اور ہیڈنگ کے ریلیونٹ آیت آگے تحریر کر دیں، تو یہ آپ کے صفات میں توحید کے دلائل ہو جائیں گے۔ نمبر 3 ہے جی قدرت۔ اسی طرح آپ قدرت کی ہیڈنگ دیں اور اس کی وضاحت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی صرف قدرت رکھنا یہ اس کی اپنی ذاتی، دائمی اور لامحدود صفت ہے، اور ہمارا قدرت رکھنا یہ اس کا عطا کردہ عارضی اور محدود صفت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس کی صفت قدرت رکھنا، قوت اور طاقت کا مالک ہونا، یہ اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی نے اس کو قدرت، قوت اور طاقت عطا نہیں کی۔ جبکہ ہمارے پاس جو قدرت اور قوت اور طاقت ہے، اختیارات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت رکھنا یہ اس کی دائمی ہے، جب سے ہے قادر ہے، جب تک رہے گا قادر رہے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی قدرت ختم ہو جائے یا اس کی قوت اور طاقت ختم ہو جائے، جبکہ ہمارے پاس جو قوت اور طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، عارضی ہے۔ مثلا جب تک صدر صاحب عہدے پہ ہیں، اختیارات موجود ہیں، جیسے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اختیارات ختم ہو گئے، ان کی قوت اور طاقت ختم ہو گئی، تو یہ ہمارے ساتھ صورتحال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صرف قدرت رکھنا ہی اس کی ان لمیٹڈ صفت ہے، اس کی قوت طاقت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اس کی قدرت کو جو ہے وہ آپ پرکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اس کا بہت اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ بے حد و حساب جو ہے وہ قوت اور طاقت کا مالک ہے، جبکہ ہمارے پاس جو قوت اور طاقت ہے وہ محدود ہے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بھی ہے اور محدود بھی ہے۔ اسی طرح نمبر 4 ہے جی مشیت۔ اسی طرح آپ ہیڈنگ دیں گے، مشیت کا معنی ہوتا ہے چاہنا، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صرف چاہنا ہی اس کی اپنی ذاتی، دائمی اور لامحدود صفت ہے، جبکہ ہماری صرف چاہنا، مشیت رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عارضی اور محدود۔ بعض دفعہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، اب اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم سر توڑ کوشش کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے ہیں کہ ہماری وہ چاہت پوری ہو جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں ہے تو وہ کبھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ ہماری وہ چاہت تو پوری ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہوتی ہے، اور وہ چاہت ہماری کبھی پوری نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صرف چاہنا یہ اس کی بہت بڑی صفت ہے اور ذاتی، دائمی اور لامحدود صفت ہے، جبکہ ہمارا چاہنا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عارضی اور محدود صفت ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 5 ارادہ۔ ارادہ کا مطلب پلان کرنا، کسی کام کی کرنے کا ارادہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے۔ خود سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بے شک اس کی شان یہ ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک اس کی شان یہ ہے، یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کن کہنے کی ضرورت نہیں، کام آٹومیٹکلی خود بخود ہو جاتا ہے۔ ہم اگر کسی کام کو کہیں ہو جا بھی نہیں ہوگا، ہمیں پریکٹیکلی کرنا پڑے گا، وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا، اگر اللہ کے یہاں منظوری نہیں تو وہ نہیں ہو پاتا۔ بعض دفعہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام، مثلا فرض کریں ہمارا ارادہ ہے لاہور جانے کا، اب کیا ارادہ کر لینے سے ہم لاہور پہنچ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ہمیں ٹریول کرنا پڑے گا، سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنا پڑیں گی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ پائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سفر میں ہی حادثہ ہوا اور وہیں سے جو ہے وہ واپس ہو گئے، اپنی منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ کرنا یہ اس کی اپنی ذاتی، دائمی اور لامحدود صفت ہے، جبکہ ہمارا ارادہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عارضی اور محدود صفت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت علم رکھنا، جاننا، نالج رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے۔ علم کا مطلب جاننا، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس کا علم ہر چیز سے وسیع ہے، اس کا علم ہر چیز پر غالب ہے، حاوی ہے، یعنی اس جیسا نالج علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم رکھنا، جاننا، یہ اس کی اپنی ذاتی، دائمی اور لامحدود صفت ہے، جبکہ ہمارا علم رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ عارضی اور محدود ہے۔ ہمیں وہ علم تو حاصل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہوتا ہے، اور جو اللہ کو منظور نہیں ہوتا ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، کوشش کر لیں، وہ علم ہمیں نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو حفظ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، بیچ میں ہی چھوڑ جاتے ہیں،
مکمل حفظ کرنے کی سعادت ان کو میسر نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم رکھنا اس کی ان لمیٹڈ صفت ہے، ہم اس کے علم کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک آئیڈیا رکھنے کے لیے یہ بات کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنا علم ہے نا، اس نے اپنے علم کا ایک قطرہ دنیا پہ اتارا ہے۔ اب اس قطرے کو سیکھتے سیکھتے ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر علم ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب تو ایک ایک ٹاپک میں سبجیکٹس میں اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے، باقاعدہ طور پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے۔ یعنی ہم ایک وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے قطرے کی مانند دنیا پہ اتارا ہے، اس علم کو سیکھتے 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 ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر وہ علم ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مسلسل سیکھتا ہی رہتا ہے، پھر بھی سیکھنے کا سلسلہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے 100% علم حاصل کر لیا ہے۔ تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے مگر وہ جو چاہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں علم ہمارے مقدر میں ہوتا ہے وہ ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں علم ہمارے مقدر میں نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ہمیں نصیب نہیں ہو پاتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا علم عارضی ہے۔ مثلاً میٹرک لیول پہ جو ہم نے پڑھا، جب پیپر دے دیے، امتحان دے دیا، ساتھ ہی وہ ساری چیزیں پھر سے بھول جاتی ہیں۔ انٹر لیول پہ آپ پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ دہراتے رہیں گے علم آپ کو ازبر رہے گا، حفظ رہے گا، یاد رہے گا۔ جب آپ اس کو ریوائز کرنا چھوڑ دیں گے بھول جائے گا، کیونکہ عارضی ہے۔ اسی طرح ہمارا علم بڑا لمیٹڈ سا ہے، بڑا محدود سا ہے۔ تو یہ عزیز طلبہ کرام 6 صفات میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذکر کر دی ہیں، اور یہ گویا کہ ہمارے صفات میں توحید کے دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہوئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی صفات کے تقاضوں میں توحید، یعنی توحید کی تیسری اہم قسم صفات کے تقاضوں میں توحید۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن ذکر کریں گے، پھر اسی طرح ہم اس کے بھی دلائل کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیز طلبہ کرام، صفات کے تقاضوں میں توحید کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی واحد اور یکتا ہے، اس کی صفات کے تقاضوں میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یعنی جس طرح وہ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، اپنی صفات میں واحد اور یکتا ہے، اپنی صفات کے تقاضوں میں واحد اور یکتا ہے، تو بالکل اسی طرح وہ اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو بالکل اسی طرح اس کی صفات کے تقاضوں میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو بھی تقاضے ہیں، ڈیمانڈز ہیں، اس میں بھی وہ واحد ہے، یکتا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب قبل اس کے کہ میں صفات کے تقاضوں میں توحید کے دلائل شروع کروں، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صفات کے تقاضے کیا چیز ہیں۔ جب تک آپ کو صفات کے تقاضوں کا پتہ نہیں چلے گا تب تک جو ہے وہ دلائل بھی آپ کے سامنے کلیئر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو صفات کے تقاضے کیا چیز ہیں، اس کی وضاحت کے لیے توجہ کیجیے گا، بہت توجہ طلب عبارت جو میں آپ کے سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ اربوں صفات کا مالک ہے، ظاہر ہے اس کی صفات کو گنا نہیں جا سکتا، احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ خود اربوں صفات کا مالک ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو بھی ان گن لاتعداد صفات سے نوازا ہوا ہے۔ مثلاً ہماری سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، چلنے کی، یہ تمام تر صلاحیتیں کس نے ہمیں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ خود اربوں صفات کا مالک ہے اور اس نے اپنے بندوں کو بھی ان گن صفات سے نوازا ہوا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں، جو ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کو صفات کے تقاضے کہا جاتا ہے۔ انگلش میں جس کو کہتے ہیں ڈیمانڈ آف ایٹریبیوٹس۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں، کیا حق ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی صفات کو کیسے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ آ جاتا ہے حق ادا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفات کا حق ادا کرنا، یہ کیسے ہے، اس کو صفات کے تقاضے کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ اربوں صفات کا مالک ہے اور اس نے اپنے بندوں کو بھی ان گن لاتعداد اور بے شمار صفات سے نوازا ہوا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم سے ایک تقاضا کرتے ہیں، اور یہ کوئی تقاضا لمبا چوڑا نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی اللہ تعالیٰ کی ہم سے ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ وہ تقاضا کیا ہے کہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں
تو یہ صفات کے تقاضوں میں توحید ہے، اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو گویا کہ ہم صفات کے تقاضوں میں توحید کو پورا نہیں کر رہے۔ اسی لیے اس کا دوسرا نام ہے عبادت میں توحید۔ صفات کے تقاضوں میں توحید کا دوسرا نام کیا ہے؟ عبادت میں توحید۔ فرض کریں پیپر میں ہمیں سوال آ جاتا ہے کہ جی صفات کے تقاضوں میں توحید سے کیا مراد ہے، یا عبادت میں توحید سے کیا مراد ہے، تو ہمیں کنفیوز نہیں ہو جانا چاہیے کہ شاید کوئی نئی قسم بن گئی ہے توحید کی، بلکہ صفات کے تقاضوں میں توحید کا ہی دوسرا نام کیا ہے؟ عبادت میں توحید، کہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، بہترین قسم کا وجود عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صحت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تندرستی دی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری دی ہوئی صفات میرے اللہ کی ہیں۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ان صفات کے بدلے میں ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا داری کے لحاظ سے جو بندہ ہمارے ساتھ ہے بھلا کرتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ بھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارا خیال کرتا ہے ہم بھی اس کا خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمیں نوازتا ہے ہم بھی اس کو نوازنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے، اس قدر نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، تو یہ نعمتیں ہم سے تقاضا کیا کرتی ہیں کہ ہم سب مل کر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور یہی مقصد انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ کو صفات کے تقاضوں کی وضاحت ہو چکی ہوگی۔ اب ہم آگے صفات کے تقاضوں میں توحید کے دلائل کا آغاز کرتے ہیں۔ صفات کے تقاضوں میں توحید کے دلائل، تو دلائل کے طور پہ سب سے پہلی بات دلیل کیا ہے؟ عبادت کے لائق صرف اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی بک میں جو آیت دی ہوئی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آیت یوں ہے کہ جی یہ آپ ہیڈنگ دیں گے اور اس کے تحت وہ آیت مبارکہ جو آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کو یہاں پہ ذکر کریں گے۔ عربی میں لکھ دیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اس کا ترجمہ تحریر کر دیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ، مطلب کیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی۔ یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، رات اور دن کا یہ نظام اور اتنی بڑی کائنات جب سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا جہاں میں بسنے والے تمام تر انسان کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفات کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفات کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم صفات کے تقاضوں میں توحید کو پورا نہیں کر رہے۔ اسی طرح دوسری دلیل آپ یہاں پہ جو بنائیں گے وہ یہ ہے، نمبر 2، انسانیت کی تخلیق کا مقصد، انسانیت کی تخلیق کا مقصد۔ اس میں آپ دوسری آیت مبارکہ جو کہ بک میں نہیں ہے، وہ میں بڑی ایزی آیت ہے، آپ کو شاید آتی بھی ہوگی، ارشاد باری تعالی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو وہ والی آیت یعنی پہلے والی آیت اس والی ہیڈنگ میں آپ تحریر کریں گے، یعنی آیت عربی میں لکھیں اور ساتھ میں اس کا ترجمہ لکھ دیں، نیچے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ والی آیت آپ اس والی ہیڈنگ میں تحریر کر دیں اور نیچے ترجمے کی ہیڈنگ دے کے ترجمہ لکھ دیں، تو یہ ہمارے صفات کے تقاضوں میں توحید کے دلائل ہو جائیں گے۔ اب بہتر ہوگا کہ یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ بھی میں آپ کو لکھوا دوں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے جو یہاں پہ صفات کے تقاضوں میں توحید کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، جو آپ یہاں پہ تحریر کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار سفر کر رہے تھے، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے، سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے ایک سوال کیا، کویسچن کیا کہ معاذ یہ بتاؤ اتدرون ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو معاذ کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم،
اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی بات کے بارے میں علم نہ ہو تو یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتہ، اس سے کوئی شان میں فرق نہیں پڑ جاتا ہے، یوں ہی کہنا چاہیے، حق یہی بنتا ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل عالم وہ ہے جس سے جب کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے اور اسے اس مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ کہہ دے لا ادری، میں نہیں جانتا، اس سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں اکثر ائمہ کرام یا ہمارے مساجد کے جو ائمہ ہوتے ہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں نیت سے کہ لوگ کیا گئے ہیں کہ مولانا صاحب کو مسئلہ ہی نہیں آتا، وہ اپنی طرف سے جیسے کیسے بھی بتا دیتے ہیں، بے شک غلط ہی بتا دیں، تو یہ انتہائی غیر مناسب رویہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا یہ طرز عمل نہیں تھا۔ تو دیکھیں، آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا کہ معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو معاذ کیا کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جواب ارشاد فرمایا، دیکھو حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات کے تقاضوں میں توحید کا ذکر کر دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفات ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم کیا کریں، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک و خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو بحیثیت اللہ کا بندہ ہونے کے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیا کریں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سوال کیا حضرت معاذ سے، فرمایا کہ معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ یعنی پہلا کیا تھا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق، اب دوسرا سوال کیا ہے کہ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ کیونکہ اسلام کے اندر حقوق کی تقسیم کا عمل دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جب یہ سوال کیا تو معاذ پھر کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے، مجھے نہیں پتہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں تو وہ ان کی مغفرت کر دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے۔ تو گویا کہ آپ نے اس حدیث کے ذریعے سے صفات کے تقاضوں میں توحید کی وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حق ادا کیسے کرنا ہے، اس کی عبادت کر کے۔ بحیثیت اللہ کا بندہ ہونے کے ہم پابند ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں، اس کی عبادت کریں اور اس کی رضا پہ راضی رہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے اوامر ہیں، نواہی ہیں، ہم ان سے اس کو اسی طرح پورا کرنے کی کوشش کریں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت اور بھی کر دوں کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ تو میں مختصر مگر جامع انداز میں عبادت کی جو ہے وہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبادت ایک بہت بڑا جامع لفظ ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، دیگر بڑی بڑی عبادات ہیں۔ تو ایک جامع ڈیفینیشن عبادت کی یہ ہوگی کہ کسی بھی انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک، کسی بھی انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو اس طرح سر انجام دینا، خواہ ان معاملات کا تعلق دین کے ساتھ ہے یا دنیا کے ساتھ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی چاہت ہے۔ ایک دفعہ پھر عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ کسی بھی انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اپنی زندگی کے تمام تر معاملات، خواہ ان معاملات کا تعلق دین کے ساتھ ہے یا دنیا کے ساتھ ہے، اس طرح سر انجام دینے کی کوشش کرنا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی چاہت ہے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کے اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا، یہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یعنی جو بندہ نماز 5 گانا جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہا ہے اور صفات کے تقاضوں میں توحید کو پورا کر رہا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نمازی نہیں ہے، نماز 5 گانا جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پرواہ نہیں ہے اس کی، ویسے دعویٰ اسلام کا رکھتا ہے، مسلمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات کے تقاضوں میں توحید کو پورا نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفات کا حق ادا کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کر رہا۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہ توحید کی اقسام میں نے ایک ایک کر کے، یعنی ہر قسم کی ڈیفینیشن بھی اور ساتھ میں اس کے دلائل بھی، اور دلائل کی ہیڈنگز بھی میں نے آپ کے سامنے بنا دی ہوئی ہیں۔ صفات میں توحید اور اس کی ہیڈنگ،
اسی طرح صفات کے تقاضے میں توحید اس کے دلائل بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہوئے. بہت ہی بہتر ہوگا کہ آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس لانگ کویسچن کو اپنے ہاتھوں سے لکھیں اور باقاعدہ طور پہ نوٹس جو ہے وہ باقاعدہ ایک کاپی بھی اسلامیات کی خاص بنا لیں اور اس کے اوپر آپ ان معلومات کو اتارتے چلے جائیں اور ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. اور اگر یہ لانگ کویسچن پیپر میں آ جاتا ہے تو آپ کے لیے پھر لکھنا اس کو ایزی اور آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ میں توحید کو سمجھنے اور توحید پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. آئندہ سبق کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ وجود باری تعالیٰ پہ گفتگو کریں گے، تو وجود باری تعالیٰ کے دلائل کا بھی ساتھ میں آپ سے ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقیدہ توحید پر پکا رہنے کی استقامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.